بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہر نایاب، اسسٹنٹ پروفیسر اچھا خان، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پی آئی بی کالونی، صدر شعبہ اردو۔ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم یقیناً اپنے امتحانات کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ ان کی رہنمائی کے لیے علامہ محمد اقبال کی شاعری پر کچھ گفتگو کروں گی جو کہ یقیناً ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ملت اسلامیہ میں اقبال جس کا نام تھا، ملت اسلامیہ میں اقبال جس کا نام تھا، مرد مومن تھا، سراسر واقف انجام تھا۔ دنیا شعر و ادب میں اقبال ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اقبال سے پہلے اردو شاعری ایک ہی راستے پر گامزن تھی۔ اردو شعراء کے پاس چند گنے چنے موضوعات تھے جن پر خامہ فرسانی کی جا رہی تھی۔ اقبال کا کلام شاعری کے ایوان میں ایک نئی آواز ہے۔ اقبال کی شاعرانہ لہجے سے محسوس ہوتا ہے کہ شاعری محض ذاتی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کا نام نہیں، بلکہ اس سے قوموں کی اصلاح کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اقبال نے شاعری کو ذات کے محور سے نکال کر حیات و کائنات کی وسعتوں سے روشناس کرایا۔ اقبال کو قدرت نے شاعرانہ فکر کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہنی اور علمی صلاحیتوں سے بھی نوازا۔ اقبال ذہنی اور علمی صلاحیتوں اور شاعرانہ رجحانات سے پوری طرح سے شناسائی رکھتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان قوم کو نئے سرے سے بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں یقین اور اعتماد کی دولت سے روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں خودی کا تصور پیش کیا۔ اقبال کی شاعری دعوت فکر و عمل کا نام ہے۔ بقول مجنوں گورکھپوری، اقبال شاعری کے ساتھ ساتھ دیگر فنون لطیفہ کو زندگی کی بشارت سمجھتے ہیں۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے ہو چمن افسردہ و باد سحر کیا۔ اردو شاعری میں اقبال کا لہجہ دوسرے شعراء سے منفرد و ممتاز ہے۔ یہ ان کا شاعرانہ کمال ہی ہے کہ انہوں نے عام مستعمل الفاظ کو معنی الفاظ کی قبا اڑائی۔ ان کا کلام شاعری کے نئے پن، وسعت اور طرز ادا کے لحاظ سے منفرد ہے۔ اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اقبال کے بعض نقاد اقبال کو محض فلسفی قرار دیتے ہیں اور ان کی شاعرانہ عظمت اس طرح سے کم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فلسفی سے زیادہ شاعر اور شاعر سے زیادہ فلسفی ہیں، اور یہ دونوں متضاد کیفیتیں ان کے کلام میں بحسن خوبی موجود ہیں۔ گویا شاعرانہ فکر پوری طرح سے ان کے کلام میں موجود ہے، جس میں سے ایک خوبی شاعرانہ مصوری بھی ہے۔ اقبال اپنے خیالات کو محسوسات بنا کر پیش کرنے کے لیے دلکش لفظی پیکر تراشتے ہیں، جیسے کہ ان کی اشعار پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے کوئی حسین آئین نہ دیکھتا ہو، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اقبال اپنی شاعری میں تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں جو کہ نادر بھی ہیں اور حسین بھی۔ اقبال کی شاعری میں تشبیہات سے تاثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی نظمیں دلکش، خیال افروز اور حسین استعارات و تشبیہات کی بدولت بہت مقبول ہیں۔ اقبال کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اقبال نے الفاظ کو نئے معنی کا لباس عطا کیا، وہیں اردو شاعری کو دلکش تراکیب کا ایک وسیع ذخیرہ بھی عطا کر گئے جو دوسرے شعراء کے لیے یقیناً خیال افروز ہے۔ مثلاً لیلائے ظلمت عروس شب، لیلائے شب شام سیاہ قبا، ظلمت خانہ ایام تشت افق وغیرہ۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالا کے پھول مارے۔ اقبال ایک مایوس اور بے یقینی کا شکار قوم کی مرضی کوہنا کا علاج خودی میں پیش کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اپنی ذات کے ادراک و عرفان کے بغیر کسی فرد اور قوم کا جذبہ متحرکہ سڑ پڑ جاتا ہے۔ اپنی ذات کی آگہی کے بعد ہی کائنات کا علم اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے۔
اقبال کے کلام کی ایک بہت اہم اور بنیادی خصوصیت مرد مومن کا تصور ہے۔ اقبال نے مرد مومن کا تصور رومی سے لیا۔ اقبال کے نزدیک مرد مومن وہ ہے جو بفرے ہوئے طوفان کا رخ موڑ دیتا ہے، جو جلال ابر بارہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ بگولے اٹھتے ہیں اور اسے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ سرسر اٹھتی ہے تو اسے کہہ دیتا ہے یہ تیرا راستہ نہیں ہے۔ مرد مومن تو وہ ہے جو ہر مصیبت میں نبرد آزما رہتا ہے۔ وقت کی گردشیں اس کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی۔ مرد مومن کے دل میں جو شمع ایمانی روشن ہوتی ہے اسے وقت کی لاکھوں آندھیاں بھی بجھا نہیں سکتی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ یہی مرد مومن جب شکوہ کرتا ہے تو اس طرح گویا ہوتا ہے، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردانہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرات آموزی میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اور یہی مرد مومن جواب شکوہ میں یوں گویا ہوتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، خود سے اصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنگر سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اقبال کا نظریہ حیات و موت دوسرے شعراء سے مختلف ہے۔ انہوں نے حیات و موت کو جس طرح پیش کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے پیش نہیں کیا۔ اقبال سوسن، نسرین، نرگس، نسترن اور لالا خونی گفتن سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا اٹکتی لچکتی سنبھلتی پھسلتی جوہے کوہستان سے۔ اقبال کے نزدیک سکوت و جمود کا نام موت اور کارکردگی کا نام زندگی ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ اقبال کا نظریہ عشق موجودہ دور کے تصور عشق سے کوسوں دور ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق وہ قوت متحرکہ ہے جو انسان کو اس کے مقاصد جلیلہ کی تکمیل میں مدد دیتا ہے، جو انسان کی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے اور مشکلات حیات سے اسے بے خوفی سے نکلنے اور آگے بڑھنے کی ہمت عطا کرتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، گویا عقل سوچ رہی ہے اور عشق کر گزرا۔ اقبال کا نظریہ تصوف آج کے نظریہ تصوف سے قدرے مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر عشق ہو جائے اور گریبان چاک ہو جائے تو کوئی عجب بات نہیں، لیکن اگر جنون کے آثار ہوں اور گریبان بھی سلامت رہے تو یہ کارنامہ ہے۔ یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ و دل واق کرے کوئی۔ اقبال کا کلام تاثر کے زیور سے آراستہ ہے۔ اول تو ان کے شعری موضوعات ہی اثر انگیز ہیں، دوسرے پیرائے بیان جذبہ و خلوص میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ اقبال کا نظریہ فن یہ ہے کہ جب تک کوئی فنکار اپنے فن میں اپنا خون جگر شامل نہیں کرتا وہ نقش ناتمام ہی رہتا ہے۔ اقبال کا کلام اثر آفرینی کا دل آویز نمونہ ہے۔ بقول یوسف حسن خان، زور کلام اور اثر آفرینی کا اعلیٰ نمونہ اگر دیکھنا ہو تو اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ پڑھیے۔ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرا ذرا تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ قائد اعظم علامہ اقبال سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور قائد اعظم کی الفاظ یقیناً علامہ اقبال کی عظمت کا ثبوت ہے کہ اگر میرے پاس کوئی سلطنت ہوتی اور مجھ سے کہا جاتا کہ اقبال اور سلطنت میں سے کوئی ایک چیز چن لوں تو میں اقبال کو چنتا۔ علامہ شبلی کے نزدیک ڈاکٹر اقبال کا ادب، علم اور شاعری
کا مقابلہ اگر غالب سے کیا جائے تو مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نقاد کہتا ہے کہ ایسے نادر، اچھوتے اور براز حقائق و خیالات کا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ شام کا ایک دانشور ادیب اقبال کے بارے میں کہتا ہے کہ اقبال کا جسم کشمیر کا گلاب ہے، ان کے اشعار نغمہ شیراز ہیں اور ان کا دل جزیرت العرب کی مٹی سے بنا ہے۔ شیخ عبد القادر بانگ درا کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں روح پھونک دے گا، اور غالب کے بے نظیر تخلص اور نرالے انداز بیان پھر سے وجود میں آ جائیں گے۔ اقبال اور غالب میں بہت سی باتیں مشترک تھیں۔ اگر میں عقیدہ تناسخ کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ اقبال کو اردو اور فارسی شاعری سے جو عشق تھا اس نے انہیں ادب میں بھی چین نہ لینے دیا اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جسد خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کریں، اور پھر انہوں نے لاہور کے گوشے جسے سیالکوٹ کہتے ہیں دوبارہ جنم لیا اور اقبال نام پائے۔ علامہ اقبال پر اب تک جتنا کام کیا گیا آج تک کسی اور شاعر پر نہیں کیا گیا، لیکن میں یہی کہوں گی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اپنی گفتگو کو ان اشعار پر سمیٹتی ہوں کہ جو حافظ رومی کے تخیل کی امی تھی اس جن سے محبت کا طلبگار تھا اقبال۔ اسرار خودی بانگ درا ضرب کلیمی، ہر رنگ میں سرمایہ افکار تھا اقبال۔ شکریہ۔ مہر نایا۔ السلام علیکم۔